آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لا رہے ہیں جو ایک اپنی شروعاتی دور سے مسلمانوں کے لیے کافی کچھ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے صوفی گھرانے سے بھی ہے، آپ کا تعلق جو ہے شہر حیدرآباد اور دکن میں کافی آپ کے گھرانے کو کافی بڑا گھرانے کا درجہ حاصل ہے۔ آئیے، اور آج کے اس موجودہ دور میں ہندوستان نہیں بلکہ باہری ملکوں میں آپ کو جو ہے مولانا علی قادری کہتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہے موجودہ حالات کے۔ السلام علیکم۔ آپ جو ہے شروعاتی دور سے کافی جستجو کرتے آئے ہیں اور جو ہے کسی بھی اسلامی کو یا مطلب کوئی بے حرمتی کرتا ہے یا کوئی اس کو اسلام کے تعلق سے غلط رہنمائی یا ایک ٹپنی کرتے ہیں، ان لوگ کو جو ہے آپ کرارا جواب دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں صاحب، ہمارے اپنے ملک میں یا ہمارے اپنے ملک کے سنویدھان نے ہمیں پوری اجازت دی ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ غلط ہو تو اس کے اوپر آپ اپنی صدا احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ میری اپنی زندگی کا سب سے پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، ابھی میں ٹین ایج میں تھا، اور راک میموریل اسکول میں مارل سائنس کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس کتاب میں گستاخیاں تھیں، اور جب ہمیں وہ کتاب ملی ہم پڑھے، اس کے بعد میں ایک زبردست احتجاج منظم کیا گیا تھا۔ اس کا اثر یہ رہا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو تھے۔ ہمارا احتجاج اتنا مضبوط اور منظم تھا کہ 3 گھنٹے کے اندر اس کتاب کو نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ سارے آندھرا پردیش میں اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ تو ہماری شروع سے تڑپ یہی رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی بھی رائی برابر کی بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم پھر اس کے خلاف میں مورچہ کھولتے ہیں، اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پورا من احتجاج ہم نے کیا، اور جو حق ہمارے اپنے آئین نے ہمیں دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ قادری صاحب، آپ جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ تقریباً جو ڈیبیٹس میں بیٹھتے ہیں مسلم نمائندے، تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کے اوپر الزام یہ آ رہا ہے کہ جو بھی میڈیا کے وار روم میں بیٹھ کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو ایک طریقے سے پیمنٹس ملتا ہے۔ کیا آپ بھی اس میں شامل ہیں؟ اور دوسری بات، آپ جو ہے انجمن قادریہ اور سیرت النبی اکیڈمی کے آپ جو ہے صدر بنے، یہ دونوں تنظیموں کے جو آپ کا جو کام ہے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیے۔ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کا پرچار کیا جاتا ہے کہ ابھیسار شرما کی ایک ویڈیو آئی تھی جو وہ لوگوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر کے ٹی وی چینلز کی بولی بولتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو آنے جانے کا خرچ بھی اگر کچھ وہ لوگ دیتے ہیں تو دیتے ہوں گے، جو لیتا ہے اسے معلوم ہے۔ رہا سوال میرا، تو میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی چونی کا روادار ٹی وی چینل سے نہیں رہا، کبھی نہیں لیا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی لوں گا۔ رہی بات کہ یہ جو 5000 کی بات ہے، تو میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا صدقہ ہر مہینے ہزاروں روپے بانٹتے ہیں۔ ہر مہینے ہمارے پاس خانقاہ میں کنٹلوں کا کھانا پکتا ہے جو زائرین اور جو ہے غربا مساکین کو کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ 5000 والی بات کو تو میں اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر سوٹ ہی نہیں کرتی، اور ایسے چھچورے قسم کے لوگ جو بالکل ہی سطح سے گر کے گفتگو کرتے ہیں، ان کا جواب کیا دیں گے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ نے بڑی مزے کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ سے کہا نا کہ لاکھوں لوگوں کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے سال تمام میں، تو یہ 5000 والی بات تو خیر وہ بولنے والوں کو شرم آنا چاہیے۔ رہا سوال کہ جب میرے والد بزرگوار
इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाए। और 2010 में 31 अगस्त को रमज़ान शरीफ का महीना था। आपकी पर्दा फरमाई के बाद मैं सीरतुन नबी एकेडमी का सदर बना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद बुजुर्गवार ने जो मिशन शुरू किया था कि सरकार की हयात तैयबा के किसी एक पहलू पर हर साल एक किताब शाया करना और मिलादुन नबी का जश्न करना और कई उसके साथ जो है हमारे अपने लिटरेचर के काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं। अल्लाह हमसे काम ले रहा है और उसमें भी जो एक अहम काम हमसे हुआ है वो ट्रिपल तलाक के वक्त हुआ है। मैं यही तो कहता हूं ना कि जो लोग तनकीद करते हैं उनसे ये पूछा जाए कि तुम आज मौलाना अली कादरी पर तनकीद कर रहे हो, अरे आज तक तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया? कोई एक चीज तो हमें बता दो। हम तो पूरी फेरिस्त रख देंगे, हमने मिल्लत मजलूमा मिल्लत इस्लामिया के लिए क्या क्या किया है। लेकिन तुम लोग जो तनकीद करते हो, अनाप शनाप जो बकते हो, अरे तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे 7 दादाओं तक, ये चैलेंज है मेरा, तुम्हारे 7 दादाओं तक कोई एक कारनामा जो कौम और मिल्लत के लिए तुम लोग किए बताओ, नहीं बता सकेंगे। सीरतुन नबी एकेडमी ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रुजू हुई और फिर जब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया, पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया, तो फिर वो कानून के खिलाफ भी आज हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। फिर दूसरी बात आप ले लिए जो हालिया में हुआ, हिजाब का मसला। जब कर्नाटक में हिजाब का मसला उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह यही अली कादरी, यही सीरतुन नबी एकेडमी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है और हम सुप्रीम कोर्ट रुजू हुए और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ में हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि यह हमारा फंडामेंटल राइट है, आप इसको नहीं छीन सकते। तो हम तो कौम और मिल्लत के लिए काम करते हैं। और फिर जब आज से 1.5 साल पहले मेरे चचा हजरत मौलाना सैयद हामिद मोहम्मद कादरी इफ्तिखार पाशा साहब क़िबला अला रहमत व रिज़वान का जब इंतकाल हुआ तो फिर मुझे मरकज़ी अंजुमन कादरिया की सदारत सौंपी गई। ये मेरी खुशकिस्मती है कि शहर की ऐसी 2 बड़ी तंजीमें, जो एक सीरतुन नबी एकेडमी है जो अब नेशनल लेवल पर जिसका नाम है, मरकज़ी अंजुमन कादरिया जो पिछले 72 साल से दीनी खिदमत अंजाम दे रही है, नौनिहाला ने उम्मत में दीनी तालीम को उजागर करने का काम कर रही है, इम्तिहानात मुनक्किद करती है, दीनी तालीमी रैली मुनक्किद करती है। अल्लाह ताला ने मुझे वैसे बावक़ार तंजीम की सदारत के मनसब पर मुझे फायज किया, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जब मैं अंजुमन कादरिया का सदर बना, कोविड का माहौल था, तो हमने जितना हो सके उतना दीनी मदारिस और इंग्लिश मीडियम मदारिस के जिम्मेदारान से हमने रब्त कायम किया और उसके बाद एक दीनी तालीमी कन्वेंशन जो दरगाह हुजूर सैयदना यहिया पाशा सरकार में मुनक्किद किया, वहाँ से हमने मैसेज दिया कि दीनी तालीम की क्या अहमियत है। उसमें बैरूनी मेहमान भी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों अफराद ने उस दीनी तालीमी कन्वेंशन में शिरकत की। तो हम तो अपनी ज़िंदगी में शब रोज़ हमारा मशगला यही है कि मिल्लत इस्लामिया उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करें। स्कॉलर की हैसियत से आप डिबेट में काफ़ी फ़ायदेमंद बातें बताते हैं, आगे दूसरी जो कौम है उसको समझ में आए वैसा आप एक तरीके से समझाते हैं। और अभी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक फरमान जारी हुआ कि जो है मुस्लिम स्कॉलर्स नेशनल टीवी डिबेट्स में हिस्सा ना ले, इसके ऊपर आपकी क्या ख्याल है? देखिए साहब, जो नेशनल मीडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में हम अपना पैगाम दे सकते हैं। और उसी नीयत के तहत जो इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है दुनिया में, हम नेशनल मीडिया के ज़रिए जाकर वो बहुत सारी बातों को वाज़े करते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्योंकि गलत किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको दूर करने का एक आसान तरीक़ा नेशनल टीवी डिबेट है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हुक्मनामा जारी फरमा दिया कि कोई भी मुसलमान टीवी डिबेट पर ना जाए। देखिए साहब, मुसलमान से मुराद हर वो मुसलमान है हिंदुस्तान का, उसमें सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भी मुसलमान हैं जो उनके लेटर के बाद आज भी टीवी डिबेट में आ रहे हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रख रहे हैं। और मेरा सवाल एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये है
کہ آج تک آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. شاہ بانو کیس سے لے کر آج کی تاریخ تک بھی اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. ہر جگہ مسلمانوں کو ذلت ملی، رسوائی ملی، شکست ملی. بابری مسجد کے وقت بھی ہم شکستہ ہوئے، ٹرپل طلاق کے وقت بھی ہماری کارکردگی بالکل ہی ناکام رہی. سی اے کا جب مسئلہ آیا اس وقت بھی آپ دیکھیں، حجاب کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے. ارے صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلم نوجوان جو محروس ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو چھڑانے کا کام جمعیت العلماء ہند کرتی ہے، راشٹریہ علماء کونسل کرتی ہے، اور کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو پس پردہ قوم کی خدمت کرتی ہے. ہم خود یہ جو کووڈ کے بعد جو فرسٹ ویو تھی اور شاہین باغ کا جو احتجاج ہوا تھا، اس میں جو فساد ہوا تھا، کئی ایسی غربت کے سطح سے نیچے لوگ ہیں، ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، قانونی جو ہے چارہ جوئی ہم کر رہے ہیں. اب جو یو پی میں معاملات ہوئے، یو پی کے جو نوجوان جو محروس ہیں، ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتلائیے، مسلم پرسنل لا بورڈ آج تک کتنے بچوں کو جیلوں سے رہا کروایا؟ کون سا کیس مسلم پرسنل لا بورڈ آج تک جیتا؟ ارے کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا لیٹر کیا خدا کا فرمان ہے، یا جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ان کا فرمان آتے ہی ہم مان لیں گے؟ ارے ایک این جی او ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملت کے لیے کام کرے. آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، آپ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. آپ پہلے اپنی کارکردگی تو سدھارو، کچھ تو اپنی آپ کارکردگی بتلاؤ، پھر آپ کو ہم مانیں گے. بس ایک جھنڈا اٹھا کے کھڑے رہ جاتے ہیں آپ احتجاج کا. ہر بات کے علاج احتجاج سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. بعض چیزوں پہ ہم کو ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، بعض چیزوں پہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے تو ہمیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے. آپ سوائے احتجاجی جھنڈا اٹھانے کے آج تک آپ نے کیا کیا؟ تو میں تو ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملت کے لیے کام کرے، آگے بڑھے، اپنے آپ میں خود نیتا بنے، اپنے آپ میں خود قائد بنے. قادری صاحب، آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ جو ہے آپ کا جو ہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یا جو ہے آپ اپنے جو آگے مستقبل میں آپ کا کس طریقے سے کام کرنا چاہیں گے آپ، یا کسی سیاسی پلیٹ فارم سے، یا پھر آپ جو پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اس سے تھوڑا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو. دیکھیے صاحب، میں الحمدللہ اپنی جو ہے ٹین ایج سے میں کام کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت کی ممبرشپ آج تک حاصل نہیں کیا ہوں. حیدرآبادی سطح پر یہاں پر ایک جماعت ہے جس کا نام ہے مجلس اتحاد المسلمین. مسلمانوں کے اتحاد کے خاطر، مسلمانوں کے ترقی کے لیے اور مسلمانوں کے ایک مرکز سیاسی کے لیے کئی بار میں مجلس اتحاد المسلمین کے ڈائس پر گیا. اگر آپ نیشنل لیول پر بات کریں گے تو میں یہ بات کو بڑے ہی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی بھی سیاسی جماعت جوائن کرنے والے قطعی طور پر نہیں ہیں. ہماری جو اپنی مذہبی تنظیمیں ہیں، مرکزی انجمن قادریہ، سیرت النبی اکیڈمی، اس کے تحت ہی ہم قوم اور ملت کی خدمت کریں گے اور اپنی آخرت کا انتظام کریں گے. رہا سوال کہ جو کوئی بھی جماعت مسلمانوں کے حق میں کام کرے گی، میں نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، نیشنل پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جو کوئی بھی جماعت مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرے گی، ہم وہ جماعت کی تائید کریں گے. ہمیں کوئی جماعت سے پرہیز نہیں ہے کہ یہ فلاں جماعتیں فلاں جماعتیں، نہیں. اگر کوئی جماعت مسلمانوں کے لیے آگے بڑھتی ہے، ان کے لیے کام کرتی ہے، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا کام کرتی ہے، ان کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کا کام کرتی ہے، تو کل کے دن علی قادری اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہے گا جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی. یہ تھے علی قادری. آپ نے کافی اپنے خیالات کا اظہار کیا، آپ نے بتایا کہ کس طرح آپ نے قوم اور ملت کے لیے کام کیا.